تو بسم اللہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ شروع میں ہی کہہ دینا بہت ضروری ہے کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، بحیثیت ایک طالب علم کے اور جو بزرگوں کی ٹیچنگز ہیں اسی میں سے کچھ چیزیں پیش کروں گا۔ اپنی طرف سے تو ارادہ نہیں ہے کچھ پیش کرنے کا، اور پھر بھی کوئی غلطی ہوئی تو وہ غلطی ظاہر ہے میری اپنی ہوگی، مگر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ غور و خوض کی ایک طرح سے دعوت ہے۔ میں شروع کرتا ہوں، قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب ہن الکتاب واخر متشابہات۔ اس طرح شروع ہوتی ہے آل عمران کی آیت نمبر 7 میں۔ اب انگریزی ترجمہ پڑھتا ہوں۔ He it is who has sent down to thee the book wherein are clear revelations. They are the foundations or substance or essence of the book. Ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. And others which are allegorical. فَأَمَّا الَّذِينَ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ. And others which are allegorical. But those in whose hearts is perversity follow the part thereof that is allegorical, seeking discord and searching for its hidden meaning. But no one knows its hidden meaning except Allah, and those who are firmly grounded in knowledge say, we believe in the book, the whole of it is from our Lord, and none will grasp the message except the men of understanding. But no one knows its hidden meaning except Allah, and those who are firmly grounded in knowledge. They say, we believe in the book, the whole of it is from our Lord, and none will grasp the message except men of understanding. یہ تھوڑی سی عربی بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو اس سے جو بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو متشابہات ہیں اس کا علم جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ راسخون فی العلم کو ابھی پرسوں ہماری کلاس میں سید عزیر عبداللہ نے سمجھایا کہ یہ وہ نہیں جن کے اندر علم ہے، یہ وہ ہے جو علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ خدا سے آیا سب پر ایمان لا، سب کو ہم مانتے ہیں کہ خدا سے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ ونس اگین ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں، یا اس وہ ہے دل والے، اولو الالباب۔ تو ہمارے ٹریڈیشن میں ہمیشہ سے یہ سمجھا گیا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ اس پہ بات کرتے آئے ہیں شروع سے اور کر سکتے ہیں، اور ان کو کیونکہ وہ جو عارف باللہ یعنی کہ جو خدا کے ذریعے سے جانتے ہیں، یعنی کہ جو عرفاء ہیں، تو یہ الفاظ قرآن میں انہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اولو الالباب۔ اس کا اگر آپ چاہیں تو میں اس لفظ کی تشریح بھی پیش کروں۔ اللب، یہ کہا نا اولو الالباب، لب کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی چیز کا گودا، ایسنس۔ تو یہ ایک جگہ سے میں سیکرز گائیڈنس سے پڑھ رہا ہوں۔ The lub signifies the pure intellect free from inner blemishes and suspicion. Note this is deeper than simply the mind or brain. عموماً ٹرانسلیشنز میں اس کو مین آف انڈرسٹینڈنگ کہا جاتا ہے، جو کہ ٹھیک ہے۔ The word itself means the marrow، جو میں نے کہا نا وہ گودا، pith or innermost core of something. A tree, a fruit, or the breast of mankind, the heart. تو انسان کا کور ہارٹ ہے، and so on so forth۔ تو یہ ایک میں اس کو کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنا گائیڈ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کس کو بنائیں گے؟ اللہ والوں کو ہی بنائیں گے۔
اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں اور تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہی مشکات الانوار ہے، دا نیش آف لائٹس، جو کہ بنیادی طور پر اسی آیت النور پر ہی کامنٹری ہے۔ تو یہ تو دیکھیں آج کی سٹنگ سے ایک میرا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ آپ لوگ ضرور دیکھیں، پڑھیں۔ یہ پورا ایک نصاب ہے اسلامک ورلڈ ویو کا، اسلامک کاسمولوجی کا، میٹا فزکس کا، ایپسٹیمولوجی کا، اور قرآن کی تعویل کا، اور کہیے تفسیر کا۔ اس میں آپ سے پیج نمبر 1 میرے خیال میں شیئر کرتا ہوں، کھولتا ہوں اس تمہید کے بعد۔ پہلے اس میں سے میں ایک چیز پڑھنا چاہ رہا تھا اس اپنے پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ شروع سے جو راسخون فی الدین ہیں وہ متشابہات کی بھی مختلف مطالب پر روشنی ڈالتے ہیں رہے ہیں۔ I'm looking for page 25۔ یہ میں بیچ سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ امام غزالی کا جو ہے مشکات الانوار، اس میں سے 2nd چیپٹر ہے۔ اس میں سے میں صرف یہ لینا چاہ رہا ہوں، جو مثال لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت النور ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کو ابھی ہم پڑھیں گے میری پریزنٹیشن میں۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے یہ ورس آف لائٹ پڑھ کر کہا کہ the similitude of his light in the heart of one who has faith is like a niche۔ اس جو آیت نور اس میں یہی کہا گیا ہے نا کہ اللہ مثال اللہ کی روشنی کی ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ مثال ایسی ہے، تو یہ جو ہے the similitude of his اللہ تعالیٰ's light in the heart of one who has faith is like a niche۔ تو یہ انہوں نے اس کو ایمان والے کے یا اللہ والے کے دل سے اس کو کہا ہے۔ اور ابن مسعود جو ہے وہ ابن عباس کے بعد سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، جو کہ صحابی تھے حضور کے۔ one of the greatest mufassirs of the Quran, in fact the greatest mufassir of the Quran of his time, and the second ever, first being Ibn Abbas۔ اور ظاہر ہے اس علم کا منبع تو حضرت علی ہیں، مگر ان کے اسٹوڈنٹس میں آپ کہیں یا ان کے بعد یہ 2 حضرات بہت اونچے ہیں۔ اسی طرح سے اسی طرح ایک اور جیت صحابی ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، وہ بھی یہ آیت النور پڑھ کر کیا کہتے ہیں، the similitude of light is of the heart of one who has faith۔ یعنی کہ جو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں شروع سے اس کے ساتھ چل رہی ہے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ اپنی طرف سے کوئی ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ہمارے وقت تک آتا ہے، یہ جو اسلام کے کہہ لیجئے ہارٹ آف اسلام ہے یا تصوف ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب جو ہیں وہ بھی حضور کے صحابی تھے، اور اور یہ جو تھے یہ ان میں سے تھے جو قرآن کو لکھتے بھی تھے، اور آپ کا ایک مصحف بھی تھا، اور آپ وہ پہلے 25 حفاظ میں بھی تھے، اور یہ ہمیشہ ان حضرت ابوبکر یہ سب لوگ، حضرت عمر، ان سے مشاورتی کمیٹی میں شامل رہے۔ تو یہ 2-3 اور شاید اس سے بھی اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت پہ شروع سے ہی اولیاء اللہ نے، صحابہ نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گاڈ، آیت النور کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں
God first spoke of his light. The example of God's guidance is in the heart of the believer. The glorious, yani कि Allah Ta'ala, is inside the believer and the lamp of his heart. And the lamp is the light that God has placed in his heart. تو اس طرح سے یہ دیکھنے کے جو جی عباس صاحب آپ یہاں تک ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی، یعنی کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے اس کی جو کہہ لیں متشابہات پر غور و خوض کرنے کا، شاید حق بھی اولیاء اللہ کو ہی ہے، صحابہ کو ہی ہے، اور ان میں سے جو آنے والے بھی یہ کرتے رہے، اور ان میں سے امام غزالی کو بھی کی بھی جو تعویل ہے اس کو بہت زیادہ مسلم، اور پھر جو آنے والے ہیں جو باقی لوگ ہیں اس سے سیکھتے ہیں اور اس کو ہمیشہ ریکگنائز کرتے آئے ہیں، مگر اس کی سورس ایسی ہونی چاہیے. کہنے کا میرا مطلب یہ راسخون فی الدین اور اولو الالباب اللہ والے ہی کر سکتے ہیں. تو یہ میں ایک چھوٹی سی کرنا چاہ رہا تھا انٹروڈکشن. اب میں تبرکن جو مشکات الانوار ہے اس کا چھوٹا سا پورشن آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ ایک شوق پیدا ہو اس کو پڑھنے کا. مجھے امید تھی کوئی عربی جاننے والا بھی آ جائے گا، مگر وہ کل تو تھی صاحبہ امریکہ سے، مگر اس وقت شاید ان کا ٹائم بالکل میچ نہیں کر رہا. تو آپ اگر مجھ سے بہتر عربی جانتے ہوں تو میں کوئی غلطی کروں تو آپ تصحیح فرما دیجیے گا. مگر تبرکن میں پڑھنا بہت چاہ رہا تھا، اور اگر ہمارے عربی کے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے تو میں ان کو یہ کہتا، یعنی کہ اسٹونیس میں جو عربی پڑھتے ہیں، کہ وہ اس پہ ایک اسٹڈی سرکل ضرور پلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام غزالی لکھتے ہیں ربی انعمت فزد بفضلک My Lord, thou hast blessed, so increase by thy bounty. Rabbi an'amta fazzat bifazlika. الحمدللہ فائز الانوار و فاتح الابصار، جو انوار کو ہم نازل کرتا ہے. الحمدللہ فائز الانوار و فاتح الابصار، جو آنکھوں کو کھولتا ہے. و کاشف الاسرار، جو اسرار کو ظاہر کرتا ہے. و رافع الاستار، جو پردوں کو اٹھاتا ہے. میں نے کہا یہ عربی کی جو ردم ہے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور کس خوبصورتی سے انہوں نے اس کو شروع کیا. وَصَلَاتٍ عَلَى مُحَمَّدٍ نور الانوار و سید الابرار و حبیب الجبار و بشیر الغفار و نذیر القہار و قام الکفار و فضح الفجار. یہاں میں سے غلطی ہو سکتی ہے جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. وعلی آلہ و صحابہ الطیبین الطاہرین الاخیار. میں نے کہا تھوڑا سا یہ آپ کو ٹیسٹ کراؤں کہ کیا کسی نے ان سے سوال کیا ہے کہ یہ جو ورس ہے اللہ نور السماوات والارض، اس کی مجھے ایکسپلینیشن بتائیے. اور یہ جو حضور کی حدیث ہے کہ God has 70 veils of light and darkness. Were he to lift them, the august glories of his face would burn up everyone whose eyesight perceived him. اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، مگر یہ کتاب پڑھنے والی ہے، اس پہ ایک اسٹڈی سرکل ہونا چاہیے. اس کے بعد میں پیج 3 پہ آتا ہوں. آپ کو میرا یہاں نظر آ ہی رہا ہوگا. Clarifying that the real light is God and the name light for everything else is sheer metaphor without reality. اس کے بعد ہم پیج 25 پہ چلتے ہیں. گلمسز کرانا چاہ رہا تھا. Clarifying the similitude of
the niche, the lamp, the glass, the tree, the olive and the fire. یہ اس میں اجزاء ہیں جو آیت النور ہے. فی بیان مثال المشکات والمصباح والزجاجہ والشجر والزیت والنار. اور اس کے ضمن میں وہ جو تھا نا آپ سے میں شروع یہیں سے کیا تھا. Thus Ibn Masud reads the light verse and says the similitude of his light in the heart of one who has faith is like a niche. Is qira Ibn Masud masal nurihi fi qalb al-mu'min ka mishkat wa qira Abi bin Ka'b masal nuri qalb min aman. اس کے بعد میں پھر میں اپنی پریزنٹیشن آپ کو دکھاتا ہوں. چھوٹا سا یہ ہے یہ سلسلہ زیادہ ہے کہ یہ پڑھنے والا ہے. پیج 36 پہ جانا چاہوں گا. اس میں ایک اچھی بات یہ بھی پڑھنے والی ہے کہ ایک تھوڑا سا یہ ورلڈ ویو کو قائم کرنے کے لیے عالم ان العالم عالمان، جان لو کہ یہ جو عالم ہے یہ دو عالم ہے، روحانی و جسمانی، حسی و عقلی، علوی و سفلی. Know that the cosmos is two worlds, spiritual and bodily. یہ دیکھیں روحانی و جسمانی. If you want, you can say sensory and rational, حسی و عقلی, or high and low, علوی و سفلی. All these words are close in meaning. They differ only through different viewpoints. اس میں لفظ جو آپ یوز کر رہے تھے کل عباس صاحب کی اعتبارات ہیں، مختلف ریلیشن شپس ہیں بات. جی جی اچھا، لیکن تیمور صاحب یہ سینسری اور ریشنل یہ ٹرانسلیشن کچھ مطلب ہضم نہیں ہو رہی. سینسری اینڈ ریشنل، جی ہاں جی ہاں، عقل جو ہے وہ اس سے مطلب نکالتی ہے نا، حس تو صرف پرسیو کرتی ہے. یہ ٹریڈیشنل ابن سینا ایرسٹوٹیلین وہ ہے پرسیپشن. میں اصل میں یہ کہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ دو طرح کے ہیں ورلڈز، کاسموس، اسپرچول اینڈ باڈیلی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یو کین آلسو سے سینسری اینڈ ریشنل. تو لیکن عقل کے اندر جو ہے نا وہ ساری عقل آ جاتی ہے. جو فہم ہے اس میں ریشنل سے لے کے، انگریزی میں ظاہر ہے کافی لمیٹڈ ٹرانسلیشن ہے. عقل تو سمجھ سے ہے نا، تو اس میں آپ روحانی چیز بھی سمجھتے ہیں اور جو جسمانی چیز بھی سمجھتے ہیں، ریشنل چیز بھی سمجھتے ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں عقل وسیع تر معنوں میں آئے گی تو پھر ہی سمجھ آئے گا. ہاں کیونکہ ہاں ورنہ ریشنل تو اس کو لمٹ کر رہا ہے نا ایک خاص ڈومین میں، اور وہ تو اسپرچل ڈومین ہے ہی نہیں ریشنل کی ایکچولی. کیونکہ وہاں لفظ عقلی استعمال کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے مراد انٹلیکٹ ہے، اور انٹلیکٹ کے لفظ کا اطلاق وہ تو تمام ڈومینز میں بھی ہو سکتا ہے، اسپرچل بھی، پھر وہ فارمل بھی، نان فارمل دونوں. تو میرے خیال یہاں ٹرانسلیشن میں ان کو انٹلیکچوئل یا تو کہنا چاہیے تھا. میں تو خیر اس میں ہاں جی 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 یہ تو ایک ہے ہی نا کہ اس ٹریڈیشنل اس میں عالم شہادہ اور عالم الغیب کی جو ڈویژن ہے قرآن کی ہے کہ چیزوں کے ایک حقائق ہیں اور چیزوں کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جی 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 هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، یعنی کہ یہ ایک بیسک قرآن کاسمولوجی بھی ہے، میٹا فزکس بھی ہے. Hence when you view the two worlds in themselves you will say bodily and spiritual. When you view them in relation to the eye that perceives them you will say sensory and rational at the even at the human level. یہ اس طرح کہہ رہے ہیں. When you view from them in relation to one another you will say high and low. خیر یہ میں پڑھنے نہیں لگا تھا، بس یہ ایک جملہ بڑا پیارا تھا، میں نے کہا آپ سے پڑھ دوں کہ یہ کیونکہ وہ جو انسین ہے اس کو جاننے کے ذرائع ہیں نا، یہ جو آیات ہیں یا یہ جو سمبلز ہیں اس پہ پورے انہوں نے بات کی ہے اسی پوائنٹ پہ. یہ بڑا کمال رائٹنگ ہے. پھر انہوں نے پورا ورلڈ ویو دیا ہے جو ایک کے اوپر ایک جو ابھی دیکھیے نا، عالم الشہادہ وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. پھر عالم الملکوت ہے جس میں ایسنسز ہیں، نورانی ایسنسز ہیں چیزوں کے. اس طرح کر کے نا درجہ بندی بتائی ہے کہ پھر جو سالک ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے درجہ بدرجہ، یہاں تک کہ وہ
حضوری خداوند میں پہنچ جاتا ہے. یہ سارا ایک سفر بھی بتایا. یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے تو میں بس نشاندہی کر کے آگے چلتا ہوں. یہ میں نے آج ہی اس طرح سے اس کو دیکھا تو اس لیے میں اتنی میری اسٹڈی نہیں ہے, ورنہ اس پہ ایک پورا الگ کیا جا سکتا ہے. میں پیج 36 پہ جانا چاہ رہا ہوں. یہ میرا یہاں پہ ختم ہو جائے گا کہ یہ انٹروڈکشن کہ انہوں نے کس طرح سے آیت النور کو مراتب سے جوڑا ہے. فی بیان مراتب الارواح البشریہ النورانیہ, clarifying the levels of the luminous human spirits, for through knowing them you will come to know the similitudes of the Quran. جو مثالیں ہیں اس بمعارفتہا تعارف امثالۃ القرآن. The first of the luminous human spirit is the sensible spirit, یعنی کہ جو حس کی ہے. اس کے اوپر imaginal spirit, پھر ریشنل اسپرٹ. کیونکہ وہ جو 5 چیزیں ہیں نا, وہ گلاس اور وہ سارا وہ ان سے جوڑیں گے. یہ انہوں نے اسٹرکچر بنایا ہے. بس اتنا سا میں بیان کروں تو پھر آپ میری پریزنٹیشن آپ بہتر فالو کر سکیں گے. یہ دیکھیے نا, روح الحساس, حسی, فالاول منہا روح الحساس, الثانی روح الخیالی, یہ جو امیجنل انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, اور الثالث الروح العقلی, ریشنل اسپرٹ. ٹھیک ہے جی. افیرہ آپ موجود ہیں, فالو کر رہی ہیں؟ جی. الرابع الروح الفکری, the fourth level is the reflective spirit. الخامس الروح القدسی النبوی, the fifth is the holy prophetic spirit that is singled out for the prophets and some of the friends of God. یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ ان کو خدا جانتا ہے اور راسخون فی الدین جانتے ہیں اور اول الالباب جانتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس لیول تک پہنچے. Within it are disclosed flashes of the unseen, the properties of the next world, and some of the knowledge of the dominions of the heavens and the earth, or rather some of the lordly knowledge that the rational and reflective spirits cannot reach. تو بس یہاں میرا انٹروڈکشن ختم ہوتا ہے, اور یہ میرے لیے خود بھی ایک بہت ہی پلیزنٹ, یہ میں نے جو عربی یا انگریزی کی پوری کتاب ملی, پہلے اس کے بارے میں کئی دفعہ پڑھا ہے, مگر اس کو خود پڑھنے کی مزہ اور ہے. اور یہی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کو ایک طرح سے ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ اس کو انسان سے ایک تو شروع سے آ رہا ہے کہ اس کی جو سملٹیوڈ ہے, اس کو جو اس میں باتیں کی گئی ہیں وہ پوری کائنات میں بھی ظاہر لاگو ہوتی ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض, مگر جو کچھ کائنات پر لاگو ہوتا ہے وہ سب کچھ انسان پر بھی لاگو ہوتا ہے. جیسے کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے دنیا میں اور تمہارے نفسوں میں, یہاں تک کر تمہارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. یعنی کہ کائنات اور انسان دونوں میں حق ہی جلوہ نما ہے. اس پہ عباس صاحب نے کہا تھا کہ یہ پردہ ہے تو پس پردہ جو ہے اس کی بات کر رہا ہے قرآن, کیونکہ ہمیں تو چیزیں دکھ رہی ہیں, مگر قرآن ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے کہ نہیں, یہ نشانیاں ہیں, اس کے اندر کیا ہے, حق ہے. اور اسی پرسپیکٹو میں کل ہم اس پرسپیکٹو میں بات کر رہے تھے, اسی پرسپیکٹو میں آپ جب اس کو بھی غور کریں کہ اللہ نور السماوات والارض, کہ زمین اور آسمان کی حقیقت خدا ہے. اور جو پچھلی تھی کہ اسی کو وہ ہاں آپ کر لیں کمپلیٹ, میں پھر کمنٹ کر لیتا ہوں. میں یہی کہہ رہا تھا, اس کو ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ اس کو ہم اور آیات کے حوالے سے وہ جو ابھی پیش کی ہے کہ نشانیاں دکھائیں گے دنیا میں اور تم میں, تو اگر یہ دنیا پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر انسان میں بھی ہوتا ہے. اور یہ امام غزالی نے بھی اسی طرح اس پہ بات کی ہے. آج وقت تو نہیں تھا اس کتاب کو دیکھنے کا, مگر یہ ایک مسلمہ قرآنی بھی ٹیچنگ ہے, اور صوفیہ نے ظاہر ہے اس کو, اولیاء اللہ نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے.
یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ روایت ماشاءاللہ آج تک زندہ ہے. ہمارے ایک ٹھیکیدار ہیں، ویسے تو انجینئر بھی ہیں، کانٹریکٹر ہیں، مگر وہ بھی کسی بزرگ سے جڑے ہوئے ہیں. مجھے یہی پریزنٹیشن ایک کلاس میں کرنی تھی، تو وہ آئے ہوئے تھے. میں نے کہا میں پریزنٹیشن کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ میں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو طاق ہے، یہ جو مشکات ہے، یہ جو نیش ہے، وہ تو یہ سینہ ہے. اور اللہ نور السماواتی والارض، سماوات کیا ہے مجھ سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ لیولز آف انٹیلیجنس ہے، لیولز آف نوئنگ ہے. ایگزیکٹلی وہی بات جو امام غزالی یہاں کر رہے ہیں. تو یہ کہ بظاہر تو ڈائریکٹلی اس میں مائکروکازم یا انسان کا ذکر نہیں ہے، مگر اس کو شروع سے آپ نے دیکھا صحابہ نے بھی اس کو انسان کے دل سے ہی جوڑا اس مشکات کو. تو یہ یعنی کہ یہ کوئی اختراع نہیں ہے. یہ تو میں جی عباس صاحب. جی تیمور صاحب آپ نے وہ خود ہی جواب دے دیا. میرا کمنٹ بھی بیچ میں آ گیا. تو اس سب تمہید کے بعد، کیونکہ ہماری یہ سیٹنگ چھوٹی ہیں، صرف 40 منٹ کی ہیں، تو 40 منٹ تو گزر ہی گئے. تو میں جلدی سے اپنی پریزنٹیشن دکھا دوں. ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے، تو 10 منٹ ہے، تو 10 منٹ میں انشاءاللہ میں دکھا دوں گا، پھر سوال جواب کا وقت پھر رہ جائے گا. امید ہے آپ کو نظر آ رہی ہے میری اسکرین؟ جی جی. ہمارا فوکس آیت النور پہ ہے، ورس 35 سورہ 24. اللہ نور السماوات والارض، God is the light of the cosmos. یہ ہم سٹنگز کرتے رہے قرآن کاسمولوجی پر بھی، کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، کوئی میٹافورز نہیں ہے. یہ دس از دا قرآنک یونیورس، اور اس میں قرآن نے خود ہی اس چیز کی وضاحت کی ہے. اور جگہ وہ آج تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں، ابھی خود ہی پتہ چل جائے گا. یعنی کہ خدا اور ما سوا اللہ، گاڈ دی ایٹرنل اینڈ دین دا کریٹڈ. کریٹڈ کو کاسموس کہہ رہے ہیں. اس میں پھر یہ دو حصے ہیں، ہیونز سماوات اس لیے پلورل ہے، یہ اسپریچول ریلمز ہیں، یعنی کہ اور ارض مٹیریل ریلم ہے. اس میں سٹل اور مٹیریل دونوں آ جاتے ہیں، یعنی کہ عالم برزخ اور عالم کیا کہیں گے، ناسوت، عالم ناسوت، عالم مادی کہہ لیں، ناسوت کہہ لیں. ہاں. تو یہ بھی مطلب ہے ضروری سی بات تھی کہ ان عوالم کا جو پس پردہ ہے وہ اللہ کا نور ہے. نور پہ بھی شروع سے ابن عباس نے نور کو علم کہا ہے، جو وہ بھی مطلب ہے پہلے مفسروں میں سے قرآن کے. یہ میں میموری سے کہہ رہا ہوں، مگر غلطی ہو تو سوری، مگر میرا خیال ہے ایسے ہی انہوں نے بھی تعویل پیش کی ہے. آگے چلتے ہیں. مثل نوری ہی کمشکات، سمبل اس کے نور کا سمبل کیا ہے؟ ایک طاق ہے، جیسے دیوار میں ایک ہوتا ہے نا طاق. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسی اسکیم سے تقریباً جو امام غزالی اور بزرگ کرتے آئے ہیں. یعنی کہ اس کو کہا بھی گیا، میں اس وقت نہیں ہے، مگر میرے پاس ایک اور بھی اس طرح کی کتاب رکھی ہوئی ہے جس میں اس پہ کچھ کامنٹری کی گئی ہے. آخری چلے پڑھ دیتا ہوں. اسی پہ یہ جہاں سے سمجھے میں نے لیا ہے. The tabernacle یا یہ جو نیش is the earth. دیکھیے میں نے بھی یہی کہا, that is this world, or in respect of the microcosm, the soul which in itself is dark. تھوڑا فرق ہے,
ہم ادھر سے مگر شروع کرتے ہیں کہ یہ سول اور باڈی دونوں اس میں ڈال رہے ہیں. یہ جو بزرگ ہیں جن کا میں پڑھ رہا ہوں, انہوں نے اس کو اسپرچل جرنی سے جوڑا ہے. پڑھ ہی دیتا ہوں, بہت خوبصورت ہے. The first part of the spiritual journey may be likened to the placing of the lamp as yet without oil into the niche. فیہا مصباح. اب اس طاق میں ایک لیمپ ہے, اور اگر عربی کی ڈکشنری دیکھیں تو یہ لفظ مصباح ہے, یہ اس لا کی بھی, لا بھی نہیں بلکہ وہ جو وک ہوتا ہے, جو بٹی ہوتی ہے, جیسے لیمپ بھی ہوتا ہے تو اس میں کاٹن کا ایک وہ ہوتا ہے نا بٹی, اس کو بیسیکلی مصباح کہتے ہیں. اس کو طرح طرح سے کیا, میں دوسری بھی پڑھ دوں گا. میں جس طرح یہ بعد میں نے چیزیں دیکھی ہیں تو کچھ میری اپنی پریزنٹیشن میں وہ چیزیں مسڈ ہیں, تو ہم وہ اینڈ میں یہ اس پہ ختم کر دوں گا. یہ شیخ ابوبکر کی کتاب ہے, دا بک آف سرٹنٹی, دا صوفی ڈاکٹرنز آف فیتھ, ویژن اینڈ نوسز. ابھی یہ جو میری پریزنٹیشن ہے وہ دکھاتا ہوں, پھر آپ. مصباح میں نے اس طرح اس کو لیا ہے کہ یہ وہ وک ہے نا, ہم اگر لیمپ سوچیں تو وہ آئل ہوتا ہے, وک ہوتا ہے, اور اس کے اوپر گلاس ہوتا ہے, وہ بھی تو ہم نے ساتھ رکھنا ہے. تو یہاں وک لیمپ کو اگر ہارٹ کہیں, المصباح فی زجاجہ, تو یہ جو وک ہے جس میں آگ لگتی ہے, جو کہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے تیل میں, وہ ایک گلاس سے اس کو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے, گلاس. اس کو ہم نے کہا ہے پیوریفائڈ سول. میں پڑھ دیتا ہوں یہ شیخ ابوبکر کا بھی. He says that the tabernacle is the earth, the world, or the soul which in itself is dark. The first part of this, یہ تو ہو گیا, the glass of the lamp gleaming like a planet with reflected light is the heart. انہوں نے گلاس کو ہارٹ کا ہے, ہم پیوریفائڈ سول کو کہہ رہے ہیں. And thus the soul is lit with the light of the eye of certainty. The second part of the journey may be likened to the filling of the lamp with the oil of benediction, and the blessed olive tree from which the oil is taken is the spirit itself, yani the spirit of God, جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم میں پھونکی تھی. It is neither of the east nor of the west. There is now light upon light, the light of the oil upon the light of the glass, the light of the sun of the spirit upon the light of the moon of the heart. And such is the condition of the righteous, but the lamp has yet to be lit. یہ انہوں نے آدھا چھوڑ دیا اس کو. تو خیر ہم واپس اس پہ آتے ہیں. ہم نے اس کو کیا ہے کہ گلاس کو ہم اگر ایسے دیکھیں, پیوریفائڈ سول ہے, اس کا سینٹر ہارٹ ہے نا. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. اچھا یہ مجھے لگتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, جو ان ٹرانسلیشنز میں دیکھا ہے وہ پلانٹ کا ہے, سٹار نہیں کا. وہ جو گلاس ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک چمکدار سیارہ ہو, وہ ریفلیکٹیونیس والی بات آ جاتی ہے. ہم نے اس کو تعویل کیا ہے سیلف لومینس پرائمورڈیل سول, کیونکہ جب وہ جو فالن سول ہے, جو ڈارک ہے, وہ جب صاف ہوگی تو اس میں سے جو قلب کی روشنی ہے وہ باہر آئے گی نا, اور وہ بذات خود چمکدار ہو جائے گی. تو یہاں پہ وہ پچھلا والا رک گیا تھا, اب ہم آگے چلتے ہیں. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, اس کو جلایا گیا ہے ایک درخت سے جو مبارک ہے, اور وہ اولیو ٹری ہے. تو جو ٹری ہے, یہ دیکھیے یہاں بھی شجرہ بنا ہوا ہے, وہ is one of the universal symbols of the divine spirit. آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ کرسمس ٹری بھی اس کا ایک ریمننٹ ہے, یہ قرآن میں بھی ذکر ہے, اور شجرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہے. تو اس کو جلایا گیا ہے ایک درخت سے, blessed tree and olive tree. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیوائن اسپرٹ ہے, which is the root
of divine knowledge, and it's also the essence of the human being. کیونکہ ہیومن بینگ میں بھی روح ہے، نفس ہے اور جسم ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ ایسٹ کی ہے نہ ویسٹ کی ہے. ایک سیکنڈ مجھے دیں، میں نوٹس لے آؤں. ہاں یہ مجھے لگ رہا تھا میں غلطی کر رہا ہوں. یو کدو جو ہے وہ آئل ہے پچھلی سلائیڈ میں. اس کا جو تیل ہے وہ اس درخت سے ہے. اب دیکھیے کہ جو ہیومن چلیں اس پہ کافی غور و خوض ہو سکتا ہے، مگر ابھی ہم آخر بعد میں سوال جواب میں کر لیں گے کہ یہ جو تیل ہے جس سے وہ لیمپ جلتا ہے، وہ وک جلتا ہے، وہ اسپرٹ سے ہے. ان اے سینس جو ہیومن سول ہے وہ بھی اسپرٹ سے ہی، وہ اسی کا ایک پروجیکشن ہے نا. تو وہ جب صاف ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنی فطرت پر آ جاتی ہے اور لیومنس ہو جاتی ہے. اور یہ کہ یہ جی واقعی اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ نہ وہ ایسٹ کا ہے نہ وہ ویسٹ کا ہے، کیونکہ جو اسپرٹ ہے وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں. اس لیے ورٹیکل ایکسس بھی اس کا سمبل ہے. یہاں تک کلیئر ہے جی افیرہ؟ چلی گئی افیرہ تو یہی پر بالکل کلیئر ہے. جی زرین آپا کوئی سوال ہو تو بیچ میں پوچھ سکتی ہیں آپ. بس اتنی بات ہے. یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. Its oil almost glows by itself. The spirit is luminous by its nature. آگ نہیں اس کو لگی. Light upon light. Light of the purified soul, light of the spirit. God guides to his light whom he wills. یعنی کہ اللہ کی توفیق کے بغیر اس لائٹ تک نہیں پہنچا جا سکتا. اور مثال اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے انسانوں کو اور ہر چیز کو جانتا ہے. اور یہ اب ہمارا مین تو ختم ہو گیا. جسٹ ٹو کنٹینیو کہ یہ لائٹ کہاں ملتی ہے. یہ لیمپ جو ہے یہ ان گھروں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رفت بخشی ہے، جس میں اس کا نام پکارا جاتا ہے صبح اور شام. یہ کیا ہوئے؟ یہ وہی صوفیہ کے سلسلے ہوئے، یہ جو جیسے میں نے آپ کو کئی مثالیں ابھی سے دی ہیں کہ جس میں یہ علوم جو ہیں سینہ بسینہ چلتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ مرد ہیں. اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں. مرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے مکمل انسان کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تجارت نہ لین دین اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز سے نہ زکوٰۃ سے. اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب دل اور آنکھیں پلٹ دی جائیں گی، یعنی کہ جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرتا ہے جو ان کی بہترین جو انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں ان کا ان کو اجر ملتا ہے، اور اپنی طرف سے اور زیادہ ان کو دیتا ہے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اور اللہ دیتا ہے بغیر بے حساب. تو اس میں اور جگہ پہ اور ابن العربی کی تفسیر میں بھی جو کہلاتی ہے ابن عربی کی، شاید ان کے کسی اسٹوڈنٹ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو پیراڈائسز ہیں، ایک اس پرفیکٹ سول کی ہے اور ایک اس اسپرٹ کی ہے. اور ایک پیراڈائس ہے اور ایک میٹنگ ود گاڈ ہے. تو جو میٹنگ ود گاڈ ہے وہ انفینٹ ہے نا، یہ وہ اس کی طرف اشارہ ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور جو اجر ملتا ہے وہ جنت ہے، اور جو بے بہا اجر ہے وہ خدا خود ہے.
یہ اصل میں نے پریزنٹیشن ایک انٹرفیتھ سچویشن میں کی تھی، تو مگر مجھے لگا کہ یہ وہ جو ٹائم لیس پیراڈائز ہے with God at its center، وہ اس روز ونڈو میں بھی کافی خوبصورتی سے عیاں ہے. لائٹ ایک ہی ہے اور ٹائم لیس ہے اور سینٹر میں. تو یہ جی مختصر سی پیشکش تھی، ظاہر ہے اتنے ٹائم میں اشارے اور ایک اشارہ کرنا تھا. کوئی سوال ہو تو ڈسکس کر سکتے ہیں یا کامنٹ بھی ہو سکتا ہے. آمنہ صاحبہ، زرین آپا، افیرہ. جی آمنہ. السلام علیکم سر. سر آپ نے ابھی روز ونڈو کی بات کی ہے. سر یہ جب ہم لوگ ایز آرکیٹیکٹس اور ایون آرٹسٹ کام کرتے ہیں اور ہم یہ ڈفرینٹ جیومیٹرک پیٹرنس فالو کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے وہ ورٹیکل چیز کی بھی بات کی ہے. سر ابھی تو ہم چلے اسٹڈی کر رہے ہیں اور جو یہ چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن جب جو لوگ انکانشیسلی کرتے ہیں، یہ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیں انکانشیسلی تو کوئی نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو اسپیشلی جو سیکرڈ آرٹس ہیں ان میں یہ ساتھ ٹیچنگ ہمیشہ چلتی آئی ہے. آپ کو پتہ ہے میرے جو ٹیچر ماسٹر مستری تھے حاجی عبدالعزیز صاحب، وہ جو جیومیٹرک پیٹرنز تھے کہتے تھے اے علم لدنی ہے، جی سر، دس از نالج آف دی ادر ورلڈ. تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، ورنہ بندہ کیسے جی سر یہ تھوڑا مطلب اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، لیکن مجھے کبھی یہ بات اس طرح سے سمجھ نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی آرکیٹیکچر ہی پڑھا ہوا، تو مجھے بہت انٹرسٹ ہوتا تھا کہ ہم جیومیٹرک پیٹرنس کیوں یوز کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں وہ یہ چیز پہ اس طرح سے شاید فوکس نہیں کرتے. وہ ہمیں بس اس طرح سے بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ پرٹیکولر کیس اسٹڈی ہے یا کسی نے اس طرح کیا ہے. تو سر وہ اپروچ بھی ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ ہم پھر انکانشیسلی شاید وہ چیزیں لے کر چلتے ہیں جو شاید ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آتی ہے. جی یہ بات تو صحیح ہے بالکل. یہ تو جرنی رہتی ہی ہے نا ڈسکوری کی، اسی کی طرف مطلب ہے کہ ہماری کوشش ایز اسٹوڈنٹس، ہم بھی اسٹوڈنٹس ہی ہیں، یہی ہے کہ چیزوں کو مزید سے مزید سمجھا جائے. اور جب ہم اپنے روایتی فنون میں بھی دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہمیں بہت گہرائی ان میں دکھتی ہے جو انیشلی نہیں دکھتی. جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، مگر کچھ ہلکا پھلکا احساس ہو بھی سکتا ہے. مگر جب اس کو واقعی اسٹڈی کرتے ہیں تو کافی کچھ سیکھنے کو ہے. چاہے شروع میں میں بھی ایسے ہی کرتا تھا، چاہے شروع میں ہم سے اس کو صرف سطحی طور پر لے کے چلتے ہیں ایز آرٹسٹ اور ایز آرکیٹیکٹ. دیٹس ٹرو، آئی ایگری ود یو. میں بس یہ وہ شیخ ابو بکر کا چونکہ ذکر آیا تھا تو ان کی جو اسکیم انہوں نے پوری ڈسکس کی ہوئی ہے بک آف سرٹنٹی میں، اس کے وہ تھوڑا سا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ براڈلی اسپیکنگ انہوں نے 4 گارڈنز کا ذکر کیا تھا: گارڈن آف دی اسینس، گارڈن آف دا اسپرٹ، گارڈن آف دی ہارٹ اینڈ گارڈن آف دا سول. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گارڈن آف دی ہارٹ ہے بیسیکلی، اور پھر ہر گارڈن سے ایسوسیٹڈ ایک فاؤنٹین بھی ہے بیسیکلی. تو فاؤنٹین آف دی گارڈن آف دی ہارٹ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹری آف ایمورٹیلٹی ہے اس کی بیس سے وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور پھر گارڈن آف دا سول جو ہے بیسیکلی اس کو فیڈ کرتا ہے. تو میرے خیال وہ ان کی اسکیم میں پھر یہ جو ٹری ہوگا، آلیو ٹری لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ ان کی اسکیم میں یہ وہ ٹری آف ایمورٹیلٹی ہوگا جس کے نیچے سے فاؤنٹین آف دی گارڈن آف دی ہارٹ بیسیکلی فلو کرتا ہے، بیسیکلی جو واٹرز فلو کرتے. تو میں نے کہا کہ یہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ان کی اسکیم میں یہ وہ ہوگا، اور ظاہر بات ہے اس فاؤنٹین کو فیڈ کرتا ہے فاؤنٹین آف دا گارڈن آف دا اسپرٹ، اور پھر سب سے اوپر ظاہر بات ہے گارڈن آف دی اسینس ہے جو ہر چیز کا سورس ہے. تو یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ان کی اسکیم بالکل جو ہم پچھلے ایک آدھ دن میں کاسمولوجی بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں، اس میں وہی ہے نا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی وہ روح تھی، حضور کی حدیث ہے. تو یعنی کہ سب چیز کا منبع تو اسپرٹ ہی ہے، اور ظاہر ہے جی اسپرٹ جو ہے وہ خدا کی حساب کی ایک
کی ہے ایسپیکٹ ہے. جی 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 بالکل 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 بالکل. تو بڑا آپ نے بڑا زبردست جوڑا ہے, بڑا ضروری تھا یہ آخری کامنٹ. میرے خیال اور میں ایکچولی وہ ٹائم سے فاؤنٹینس کا تعلق جو کہ واٹر کے ساتھ ہے, واٹر کو وہ نالج سے اکویٹ کر رہے تھے وہاں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فاؤنٹین آف دی گارڈن آف دا ہارٹ بیسیکلی gives you the eye of certainty basically. تو وہ اس سے وہ تو ریلیٹ خیر کر رہے تھے. وہ تو پوری کتاب کو پڑھیں تو بہت مفید ہو. کافی ڈینس ہے, پتلی سی کتاب ہے مگر کافی ڈینس اور کافی بہت ہی جی 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 رچ ہے یہ کتاب ہے. جی جی اتنی وہ نظر نہیں آ رہی, بیک گراؤنڈ لگایا ہوا ہے. چلے اس کا ہماری ٹیم شیئر کر دے گی. تو بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں. جی. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.